अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। अदाकार फ़िरोज़ ख़ान जो कि हुमायमा मलिक के भाई हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता है। और फर्स्ट शादी उनकी अलीज़े सुल्तान के साथ हुई थी और उसमें से उनके 2 बच्चे भी हैं और फिर उनकी तलाक भी हो गई। फिर आपने देखा कि उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी के बाद अब दूसरी शादी भी टूट गई है। दूसरी शादी के टूटने की क्या वजूहात सामने आई हैं, अपनी बीवी को उन्होंने घर से निकाल दिया है, मामला कहाँ तक जा पहुँचे हैं, मामला इस नहज तक क्यों पहुंचा है, तमाम तफसीलात आज के वीडियो में होंगी। ख़ास तौर पे आप आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगी। और आप लोग जानते ही हैं कि जो पाकिस्तानी अदाकार फ़िरोज़ ख़ान है, ये साबिक वीजे रह चुके हैं। 11 जुलाई को 1990s में वो पैदा हुए थे और 2014 में उन्होंने काम करना शुरू किया था। और उनके कई मकबूल ड्रामाज़ में खानी, गुलेराना, खुदा और मोहब्बत 3 से उनको शोहरत मिली थी। उसके बाद वो एकदम से बहुत मशहूर हो गए थे, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी जो है वो हमेशा से तनाज़ात का शिकार रही है। लोगों ने हमेशा उनको ब्लेम किया है और इंडस्ट्री में भी लोगों ने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। अब ये सारा मामला, पूरी कहानी क्या है जनाब, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब, मैं आपको फ़िरोज़ ख़ान की दूसरी शादी के टूटने की वजूहात, मुकम्मल कहानी, और ख़ास तौर पे आज के ब्लॉग में आपको बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमें रीज़न नहीं बताई कि अब ये दूसरी तलाक क्यों हुई है, तो मैं रीज़न भी बता दूंगी आपको। और ये जो दूसरी शादी है, ये टूटने के बाद ये तस्दीक, ये चीज़ साबित हो जाती है कि फ़िरोज़ ख़ान के ऊपर जो एलिगेशंस उनकी पहली वाली अहलिया ने लगाए थे वो काफ़ी हद तक दुरुस्त थे। क्योंकि उनकी पहली वाली अहलिया ने उनके ऊपर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो उनको हरासा करके मारा करते थे, पीटा करते थे। बहरहाल आपको मैं अब वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हूँ। फ़िरोज़ ख़ान की जानिब से आपको पता ही है कि जब उन्होंने ये दूसरी शादी की थी तो उन्होंने इसकी तस्दीक भी खुद ही की थी। और आजकल हमारे स्टार्स को पता नहीं क्या हो गया कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर आकर ऐसे शादियों और तलाक़ों के बारे में और ताल्लुकात को जोड़ने और तोड़ने के बारे में बयानात देते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम तो मुझे लगता है कि अब आपके बिज़नेस का नहीं, बल्कि आपकी प्रमोशंस का नहीं, बल्कि आपके तलाक़ों के अनाउंसमेंट का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अब फ़िरोज़ ख़ान ने जनाब सबसे पहले इंस्टाग्राम पर आकर अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया था और रूसी लिबास में उन्होंने अपनी दुल्हन जो है उसके साथ बैठे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था कि मेरी ज़िंदगी में खुश आमदीद। फ़िरोज़ ख़ान ने इस मौके पर अपनी अहलिया की तारीफ़ करते हुए कहा था कि वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके अलावा उनकी पोस्ट के ऊपर बड़ी तादाद में जो उनके मद्दाह हैं, फिर उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी थी और काफ़ी लोगों ने उनके साथ जहाँ पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया था, वहीं पर बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की थी। अब इससे पहले कि फ़िरोज़ ख़ान की जान छूट जाती, पहले वाले इल्ज़ामात थे जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ ने उनके ऊपर लगाए थे, यहाँ तक कि उनकी वालदा भी मैदान में आ गई थी और उन्होंने तो कुछ जादू की बातें भी की थी और बहुत कुछ उन्होंने कहा था। तो ऐसे में अभी पिछले इल्ज़ामात ने फ़िरोज़ ख़ान की जान नहीं छोड़ी, तो दूसरे इल्ज़ामात जो दूसरी बीवी है उसने भी लगा दिए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ कि फ़िरोज़ ख़ान की जो वालदा हैं, उन्होंने बेटे और सजल अली की ताल्लुकात के ऊपर भी खामोशी तोड़ी थी, क्योंकि कुछ तस्वीरें सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे जिसमें फ़िरोज़ ख़ान जो हैं उनके ताल्लुकात बताए जा रहे थे कि सजल अली के साथ हैं। और सजल अली के बारे में अगर आप देखें तो वो भी पाकिस्तानी बहुत ही वेटरन तो नहीं, अभी तो वो सीजनल एक्ट्रेस आप कह लें कि वो हैं। और सज्जल अली की शादी भी टूट चुकी हुई है और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि पहले सज्जल अली के साथ फ़िरोज़ शादी करना चाहते थे और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि अब सज्जल जो है वो दोबारा फ़िरोज़ के साथ शादी कर लेंगी। और अब दूसरी शादी के टूटने के बाद ये चीज़ें जो हैं ये और ज़्यादा तूल पकड़ रही हैं। पर आपको बता दूँ, फ़िरोज़ ख़ान की जो वालदा है उनका नाम है जी सोफ़िया मलिक। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने बेटे के अदाकारा सज्जल अली के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी बात की थी और उन्होंने खुलकर इस बारे में कहा था। और सोफ़िया मलिक ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने घर के अंदर हुए हुए जादू की तरफ इशारा किया था। यानी उनका इशारा था कि उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी फ़िरोज़ की, यानी कि सोफ़िया की जो बहू हैं, वो जादू टूना करवाते रही हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि पहली शादी तलाक के ऊपर ख़त्म होने वाले जो मामलात हैं उसके ऊपर उन्होंने खुल के बात की थी। उन्होंने अपनी बेटी हुमायमा मलिक के बारे में भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी जो हुमायमा मलिक हैं, क्योंकि हुमायमा मलिक एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि उन्होंने फ़िरोज़ ख़ान का घर ख़राब किया था और करवाने में मदद की थी। तो उन्होंने कहा कि हुमायमा तो मेरी इतनी अच्छी बेटी है कि उसने बचपन ही से, मतलब बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और उसने घर को संभाला था। और उन्होंने इतराफ़ किया था कि उनके बेटे जो हैं वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, यानी फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से उन्होंने कहा था कि जो साबका अहलिया है उसके ऊपर तशद्दुद की बातें बहरहाल जो हैं उन्होंने मुस्तरद की थी, क्योंकि फ़र्स्ट अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो उनको मारा पीटा करते थे, यहाँ तक कि गन पॉइंट के ऊपर जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उन्होंने दावा किया था कि उनके बेटे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और औरत कार्ड जो है वो चल रहा है। जब उनसे पूछा गया था कि उनके बेटे के सज्जल अली के साथ ताल्लुकात थे और अगर वो उनकी आज बहू होती तो वो कैसा महसूस करती, तो इस पर उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि सज्जल अली बहुत ही अच्छी लड़की है,
بہت پیاری بچی تھی اور جب انہیں ذاتی طور پہ دیکھتی تھیں تو بہت اچھی لگتی تھی ان کو، یعنی کہ انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا کہ سجل علی جو ہے وہ ان کی بہو بننے کے قابل تھی، لیکن انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے اس بات کو یہاں کہہ کر ختم کر دیا تھا کہ یہ نصیب کی بات تھی، سجل علی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوا اور جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اداکار فیروز خان کی سیکنڈ وائف کے ساتھ بھی ان کی طلاق کے حوالے سے۔ یہ معاملات شروع کہاں سے ہوئے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جناب فیروز خان کی شادی کو ہوئے ابھی صرف 1 مہینہ گزرا تھا کہ ان کی طلاق کی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ کیسے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک دم سڈن خبر ہے، کیونکہ ابھی فیروز خان نے آ کے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیا ہے، اور جو انہوں نے اناؤنس کیا اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی تھی ذرا یہ دیکھیے گا۔ فیروز خان نے جناب جی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بڑے مقبول ڈراماز میں کام کیا، خانی میں کام کیا، خدا اور محبت میں کام کیا، عشقیہ جیسے مشہور ڈراماز کی وجہ سے انہوں نے شہرت پائی تھی، لیکن ان کا نام، ان کا کریئر جو ہے نا وہ ان چیزوں کی وجہ سے زیادہ خراب ہوا ہے، وہ اپنی بدنامی کی وجہ سے، نیک نامی کی وجہ سے نہیں، بدنامی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں۔ اب جناب علیزے کو جب انہوں نے طلاق دینے کے بعد فیروز خان جو ہیں انہوں نے دوسری شادی کی، اس کے بعد نئی نویلی دلہن کے ہمراہ جو ہیں انہوں نے تصاویر شائع کی۔ اس دوران ان کی علیحدگی کی خبروں نے اس وقت زور پکڑ لیا جب ان کی جو دوسری اہلیہ ہیں، ان کا نام ڈاکٹر زینب ہے، اس کے ساتھ انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے تصاویر جو ہیں وہ لگائیں اور پھر ان کو ہٹا دیا، جس سے نہ صرف جو مداح ہیں ان کے اندر تشویش کی لہر دوڑی، بلکہ اسی کے ساتھ فیروز خان کی دوسری شادی کے ختم ہونے کی افواہیں جو ہیں وہ بھی ہر طرف پھیل گئیں۔ فیروز خان کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کی تمام تصویروں کو حذف کر دیا، ہٹا دیا، پرائیویٹ کر دیا یا ڈیلیٹ کر دیا، جبکہ ان کی شادی کی تمام تصاویر بھی انہوں نے سوشل میڈیا سے ہٹا دیں، شادی کی تصویریں بھی ہٹا دیں، دوسری تصویریں بھی ہٹا دیں۔ فیروز خان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے علیزے سلطان سے 2018 میں شادی کی تھی، اور اس کے بعد اس جوڑی کے 2019 میں آ کے پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے سلطان رکھا تھا۔ پھر فیبروری 2022 میں ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور 2 بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، گھریلو ناچاکی سامنے آئی اور پھر دونوں نے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لیں۔ پھر اس کے بعد طلاق کا معاملہ چلا، پھر بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ چلا، اور پھر دونوں ہی کورٹس کے چکر لگاتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے۔ فیروز اور علیزے کے درمیان بچوں کی حوالگی کے کیس کے معاملے پہ بعد میں تصفیہ ہو گیا تھا، اور فیروز خان اور ان کے بیٹے جو سلطان ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں گے، اور پھر جو بیٹی ہے وہ اپنی والدہ کے پاس رہے گی، یہ تصفیہ طے پایا تھا۔ فیروز خان جو ہے وہ ہر مہینے کی 3 تاریخ تک اپنی بیٹی فاطمہ کے اخراجات کی طے شدہ رقم ادا کریں گے، یہ کورٹ کی طرف سے آرڈرز آئے تھے جو تقریباً 75,000 روپے بنتے تھے۔ بعد میں علیزہ سلطان کی طرف سے یہ الزامات بھی سامنے آئے تھے کہ جو فیروز ہیں وہ اپنی بیٹی کے جو اخراجات ہیں وہ پے نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے فیروز نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی فرسٹ وائف نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ اچھا خاصا کماتے ہیں۔ بہرحال آپ کو میں اب بتاؤں کہ اب یہ جو شادی ختم ہوئی ہے دوسری والی، اس میں اب فیروز خان سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ آ کر اپنی سیکنڈ والی وائف کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ کیا کہا ہے انہوں نے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بلیک میل کر کے رشتے میں رکھا گیا ہے سیکنڈ وائف کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ جب میری ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور میری بہن کے ساتھ بھی کی گئی تو میرے لیے وہ رشتہ ختم ہو گیا، یعنی سیکنڈ۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنی ماں اور اپنے بچوں کا بھی ساتھ نہ دوں، ورنہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگا دیے جائیں گے، یعنی سیکنڈ وائف کی طرف سے۔ انہوں نے آگے لکھا، ڈاکٹر زینب ان کو ٹیگ کر کے، گھر واپس مت آنا، شکریہ۔ اور آگے انہوں نے لکھا، میں یہ سب کچھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے چاہنے والے مجھ پر بھروسہ کریں گے، میرے فینس مجھ پر بھروسہ کریں گے۔ انہوں نے آگے لکھا، میں نے بہت سے پروجیکٹس میں کام کیا ہے، میں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا، ہمیشہ مہذب اور مہربان رہا ہوں۔ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے لوگ مجھے نہیں جانیں گے۔ میں نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھا رہا ہوں اور دوائیاں بھی لے رہا ہوں، لیکن جو چیز مجھے اندر سے مار رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مجھے اپنے ہی لوگوں کے سامنے برا ظاہر کر رہا ہے اور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے باہر بھیج رہا ہے۔ اب باہر کہاں بھیج رہا ہے اس کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سیکنڈ وائف کے اوپر یہ تمام الزامات جو ہیں عائد کیے ہیں۔ ان کی جو سیکنڈ وائف ہیں ان کی طرف سے ابھی اس کے اوپر ریبٹل نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد فیروز خان نے ایک اور میسج کیا جس میں انہوں نے لکھا واز ہیکڈ، یعنی کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا، لہٰذا یہ چیزیں انہوں نے نہیں لکھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے لکھیں اور اس کے بعد شاید ان کو کسی نے منع کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ چیزوں کو پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا۔ شاید ان کو اپنے کریئر کا خطرہ پڑ گیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی فرسٹ وائف کو چھوڑا تھا
تو اس کے بعد ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا انڈسٹری کی طرف سے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف بیانات بھی دیے تھے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ فیروز خان نے جب دوسری شادی کی تھی ڈاکٹر زینب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی خوشی کی وجہ قرار دیا تھا انہوں نے سیکنڈ میرج کو، اور ان کا کہنا تھا کہ میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہوں اور یہ ایک زبردست احساس ہے، شادی کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی ہے۔ اور فیروز خان جو ہے اپنی دوسری شادی سے بہت ہی خوش اور مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ اب اچانک سے سوشل میڈیا پر آنا اور آ کر اپنی سیکنڈ وائف کے اوپر الزامات عائد کر کے اس کو بھی گھر سے مطلب جو باتوں سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ناراض ہو کے جا چکی ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اب گھر مت آنا، اور اگر تم نے میری ماں اور میری بہن کے بارے میں ایسی بات کی ہے تو تمہاری میری زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو آج کل لڑکیاں ہیں ان کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے آ کر کیوں یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لڑکا جو ہے جس نے پوری زندگی اپنی فیملی کے ساتھ گزاری ہے وہ کیسے ایک دم سب کو بائی پاس کر سکتا ہے، اور سب کے رسپیکٹ ضروری ہے۔ دوسری طرف ایک تو لڑکیاں بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، وہ ناراض ہو کے اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں، اپنی پلیس چھوڑ دیتی ہیں، اپنا رشتہ چھوڑ دیتی ہیں، انا بیچ میں آ جاتی ہے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ بلا وجہ غصہ کیے پھرتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سائیکیٹرسٹ کو چیک کرا رہے ہیں، ہم نفسیاتی ڈاکٹرز کو چیک کرا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پلز کھاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد فوراً وہ ریکور کر کے اگلی شادی کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، پھر کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو پھر اگلی، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تو آج کل شادیاں اور پھر اس کے بعد طلاقیں جو ہے وہ فیشن میں آ چکی ہیں کہ آپ کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کی کتنی شادیاں، اللہ معاف کرے ویسے اس طرح کے ٹرینڈ سے پاکستان کے اندر یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی ورسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو اس کی کیا ریزن نظر آتی ہے؟ جو بھی ریزن نظر آتی ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے بتائیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد